دن کا فاقہ، 2 دن کا فاقہ، 3 دنوں کا فاقہ بھی برداشت کیا ہے، لیکن دروازے پر کوئی سائل آیا ہے، ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ سیدہ نے فرمایا ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ خود بھوک برداشت کر لی ہے، خود پیاس برداشت کر لی ہے، اور سائل کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور عطا فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورت دہر ہے، پارہ نمبر 29 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، فرمایا اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ اس کا شان نزول سنیے گا، بڑا لطف اندوز جو ہے اس کا شان نزول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کب نازل فرمائی اور کس موقع پر نازل فرمائی۔ کہ حضور علیہ السلام کے شہزادے حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان شہزادوں کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہزادے کافی طبیعت جو ہے ان کی ناساز ہے، کافی بیمار ہیں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان شہزادوں کو شفا عطا فرمائے تو ہم شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ رکھیں گے، اور 1 روزہ نہیں بلکہ 3 روزے جو ہے وہ رکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا عطا فرمائی۔ اب روزے کا جب وقت آیا روزہ رکھنے کا، تو سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی روزہ رکھ رہی ہیں، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور آپ کی خادمہ حضرت فیضہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روزہ رکھ رہی ہیں۔ جب روزہ جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے اور شام کا وقت آتا ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے، کھانا بالکل تیار ہوتا ہے، اور سائل آ کر باہر جو ہے وہ آواز دیتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو افطاری کے لیے کھانا بنایا ہے، سارا کھانا اٹھا کر جو ہے اس مسکین کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا شان ہے اس گھرانے کی، کیا عظمت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس اولاد کی کہ خود جو ہے وہ بھوکے رہ رہے ہیں اور سائل کو سارا کھانا عطا فرما دیا، اور خود جو ہے پانی سے جو ہے روزہ افطار ہو رہا ہے۔ اور پھر اگلا دن آتا ہے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو پھر بھی پانی کے ساتھ، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو پھر بھی کھانا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور جب افطار کا وقت بالکل قریب آتا ہے دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اب پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا جو ہے اس یتیم کو دے دیا جاتا ہے، اور خود جو ہے پانی کے اوپر جو ہے وہ روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب تیسرا دن آتا ہے تو تیسرے دن میں جب روزے کا آغاز ہوتا ہے تو وہ پانی کے اوپر رکھا جاتا ہے، پانی پی کر جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے، اور پھر جب اس سے افطاری کا وقت آتا ہے تو کھانا تیار کرتے ہیں۔ کھانا تیار کرنے کے بعد جب افطار کا وقت آتا ہے تو پھر دستک ہوتی ہے، اور کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، میں قیدی ہوں، میں نے اتنے دن سے کھانا نہیں کھایا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ اب تینوں دن جو ہے وہ کھانا جو ہے مسکین کو دے دیا جاتا ہے، یتیم کو دے دیا جاتا ہے، اور قیدی کو دے دیا جاتا ہے، اور خود جو ہے وہ پیاسے رہتے ہیں۔
خود جو ہے روزہ افطار بھی پانی پر ہو رہا ہے اور روزہ رکھا بھی پانی کے اوپر جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گھرانے والوں کا یہ انداز دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس محبت پر کہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدی کو کھانا عطا فرماتے ہیں۔ اب غور فرمائیں اس آیت کریمہ کے اوپر کہ حاجت خود بھی ہے کھانا کھانے کی، کہ ایک دن گزارا کیا پانی کے اوپر، پھر دوسرا روزہ بھی رکھا وہ بھی پانی کے اوپر، اور پھر تیسرا روزہ بھی پانی کے اوپر افطار کیا جا رہا ہے۔ کیا شان ہے، کیا سخاوت ہے آل نبی کی، خود بھوکے اور پیاسے رہ کر فقیر کو بھی عطا فرمایا ہے، مسکین کو بھی عطا فرمایا ہے اور قیدی کو بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کہ خود بھوکے اور پیاسے رہ کر سائل کو جو ہے وہ خالی نہیں بھیجا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی فقیر ہمارے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ اس کو ضرور عطا کیا کریں، کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دیا کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں تقسیم کرنے میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے آل نبی پانی کے اوپر جو ہے وہ افطاری ہے، پانی کے اوپر ہی سحری ہے، اور کر سکتے تھے کہ یہ کھانا جو ہے ہم نہیں دیں گے، چلے فقیر جو ہے اس کو ٹال مٹول کر کے بھیج دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر خود بھوکے اور پیاسے رہ کر فقیر کو بھی عطا فرمایا ہے، مسکین کو بھی عطا فرمایا ہے اور قیدی کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی سخاوت کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا سخاوت کا جذبہ ان کو عطا فرمایا ہے، کیا سخاوت کی عظمت و شان اور کیا انداز ان کو عطا فرمایا ہے کہ خود جو ہے بھوکے اور سادگی کے اندر زندگی گزاری ہے، لیکن آنے والے کو اتنا کچھ عطا فرما دیا جاتا ہے کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی، اتنا یہ لوگ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام سارا خود فرمایا کرتی تھی، گھر کا سارا کام خود فرمایا کرتی تھی، یہاں تک کہ پانی بھی گھر کا بھر کر لے آنا اور گھر کی چکی بھی چلانا یہ خود فرمایا کرتی تھی کام۔ اب یہ چکی چلانا لفظوں میں تو آسان ہے کہ چکی چلانا، جو پیسنا، اس کا آٹا بنانا اور آٹا گوندھ کر پھر اس کی روٹیاں بنانا، یہ بات کرنی تو بڑی آسان ہے، لیکن میرے بھائیو چکی چلانا بڑا مشکل بات ہے۔ آج چکی جو ہے ہماری بجلیوں کے اوپر چل رہی جدید مشینوں کا دور ہے، پھر بھی انسان مرد جو ہے وہ تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو کیا شان عطا فرمائی کہ گھر کا سارا کام خود کر رہی ہے، یہاں تک کہ چکی جو ہے وہ خود چلا رہی ہیں، آٹا جو ہے وہ خود پیس رہی ہیں اور روٹیاں خود بنا رہی ہیں، گھر کا سارا کام کر رہی ہیں، اور اتنا کام کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جائے گا۔ آج غریب سے غریب باپ بھی ہو، کوئی ایسا باپ کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا غریب ہوں، میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ بھائیو غور کریں، سیدہ کائنات پاک نبی کی پاک شہزادی کہ جن کو اللہ نے اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور گھر کے سارے کام جو ہے خود فرمایا کرتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو والدہ تھی وہ بہت بڑی ہو چکی تھی، ان کی خدمت بھی خود فرمایا کرتی تھی۔ آج عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی ہم ساس اور سسر کی خدمت کیوں کریں، اس پر کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا کوئی حدیث نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن یہ حدیث تو ملتی ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام بھی سارا کر رہی ہیں، چکی بھی خود چلا رہی ہیں، اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کی خدمت بھی خود فرما رہی ہیں، اور پھر دو شہزادے جو بچپن میں ہیں، ایک کی عمر جو ہے 10 سال ہے، ایک کی 10 ماہ ہے، اور ایک کی عمر جو ہے 11 ماہ ہے،
ان کی جو ہے تربیت اور ان کا دیکھ بھال جو وہ خود فرما رہی ہیں. 2 بچوں کی پرورش کرنا، پھر گھر کا سارا کام کرنا، پھر ساس کی خدمت کرنا، اتنا سارا کام کر کے سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کرتی، اے علی مرتضیٰ اب مجھے اجازت دے رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ عبادت کر سکوں. کہ سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزارنا، سارا دن جو ہے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، چکی چلاتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو کی دیکھ بھال کرتے ہوئے سارا دن گزارنا، اور پھر ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے لمبے لمبے سجدے کرنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہی ہیں کہ یا اللہ تیری راتیں تو بڑی چھوٹی ہیں، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو سکا. اتنے لمبے لمبے اتنی لمبی لمبی عبادات کرتی. اور پھر تہجد کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعائیں فرمایا کرتی، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اپنی والدہ محترمہ جب نماز سے فارغ ہوتی تو سب سے پہلے جو دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے محبوب یعنی میرے والد صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے، یا اللہ حضور کی امت کی خیر فرما دے، حضور کی امت پر رحم فرما دے. سب سے پہلے حضور کی امت کے لیے دعا فرمایا کرتی. امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اماں جان ہر وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کچھ اپنے لیے بھی مانگ لیا کریں، کچھ اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض و مروز کر لیا کریں. ہر وقت آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اللہ سے سوال کرتی ہیں کہ یا اللہ حضور کی امت پر رحم فرما دے، حضور کی امت پر اپنا فضل فرما دے، حضور کی امت پر اپنا کرم فرما دے. حضور کی امت کے لیے آپ دعائیں کر رہی ہیں، کچھ اپنے لیے بھی مانگ لیا کریں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کرتی ہوں. سبحان اللہ. فرمایا مجھے میری جان سے بڑھ کر میرے رسول کی امت زیادہ پیاری ہے، اس لیے میں سب سے پہلے اپنے نانا جان اپنے ابا جان کے لیے جو ہے ان کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ مجھے میری جان سے زیادہ میری امت اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیاری ہے. اب غور فرمائیں میرے بھائیوں کہ ساری رات عبادت میں گزارتی، سارا دن کام کاج میں گزارنا، اور پھر دعائیں کیا کر رہی ہیں، یا اللہ حضور کی امت پر رحم فرما دے، یا اللہ حضور کی امت پر فضل فرما دے، یا اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما دے. سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کی بات کریں تو کیا کمال کی سادگی والی زندگی گزاری ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ناز کرتے ہوں گے کہ یا اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نے وہ سادگی عطا فرمائی ہے جس پر ہم فرشتے بھی ناز کر رہے ہیں. اور کیسی سادگی اس کی زندگی تھی، کیسی عاجزی و انکساری والی زندگی تھی کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی جن کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا شرف عطا فرمایا ہے. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میری والدہ کا انتقال ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو کپڑا تھا، امام حسن پاک فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی 18 پیبند لگے ہوئے تھے. کتنی سادگی زندگی ہے، کتنی عاجزی و انکساری والی زندگی گزاری ہے کہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی ہے. اور سادگی کتنی ہے کہ جس کپڑے میں آپ کا انتقال ہوا، جو کپڑا آپ کے بدن مبارک پر تھا، اس کے اوپر بھی 18 پیبند لگے ہوئے تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کپڑا پھٹ گیا ہے، اس کو جو ہے وہ گھر سے نکال دینا چاہیے، یا اس کو کسی غریب کو دے دو، کسی فقیر کو دے دو. ہم وہ کپڑا جو ہے وہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، نہ اپنی ذات کے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے. اور قربان جائے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے جسم پر جو کپڑا ہے وہ صرف 1 پیبند نہیں، 2 پیبند نہیں، 18 پیبند جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، اور جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے. اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اتنی عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو عزت عطا فرمائی ہے،
کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس شہزادی کا استقبال فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال فرمایا کرتے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیشانی پر بوسہ دیتے، اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسلک کو چھوڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا کرتے تھے۔ یہ عزت حضور علیہ السلام نے دی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے استقبال فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو کر اور اپنی مسند جو ہے ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو عزت کیوں عطا فرمائی اتنی؟ اس لیے کہ اس وقت ایک زمانے میں ایک یہ انداز تھا، ایک یہ رواج تھا، یہ ایک رسم تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو معاذ اللہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا ظلم کرتے تھے، کتنی یہ جہالت تھی ان لوگوں کے اندر کہ اپنی بیٹی کو زندہ ہی درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج کسی کی بیٹی کا انتقال ہو اور اس کو دفن کرتے وقت بندے کے آنسو نہیں تھمتے، حالانکہ بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ کتنے بدبخت لوگ تھے، کتنے وہ ظالم لوگ تھے، کتنے وہ جہالت میں گرے ہوئے لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو معاذ اللہ زندہ ہی درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عزت دے کر ارشاد فرمایا لوگوں یہ بیٹیاں جو ہیں وہ دفن کرنے والی چیز نہیں ہے، لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے ہو، سن لو اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا میری جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا خون ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو میری ان بیٹیوں سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت فرما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے والوں کو بتایا کہ لوگوں بیٹیوں کو دفن نہ کیا کرو، زندہ درگور نہ کیا کرو، بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کیا کرو، یہ بیٹیاں تو ایسی ہیں، ان سے محبت کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو عزت عطا فرمائی کہ آج کی عورت جو ہے اتنی قابل عزت کیوں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے کہ فرمایا لوگوں اس کو زندہ دفن نہ کیا کرو، یہ عورتیں ایسی ہیں ان سے محبت کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، ان کا زندہ درگور نہ کرو۔ فرمایا تم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، فرمایا سن لو میری بیٹی میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث بیان کی ہے، سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا عظمت عطا فرمائی ہے، دنیا کے اندر بھی اور پھر آخرت کے اندر بھی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری حشر میں آئے گی، کیا عالم ہوگا کہ جب تمام انسانیت جو ہے اس وقت جمع ہوگی، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگ جمع ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں میری جب بیٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری آئے گی، ندا کرنے والا، پکارنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو، رسول کی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ کیا شان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کہ دنیا میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی کیسی عزت اور کیسی شان اور کیسا وقار اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا کہ ندا کرنے والا ندا کرے گا، پکارنے والا پکارے گا۔ لوگوں اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اپنی نظروں کو نیچے کر لو، رسول کی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ اللہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کی جب بات کریں، آج رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 رمضان المبارک کو وصال ہے، 3 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مریض المرض میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی تو حضور علیہ السلام نے ان کے کان میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات سننے پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی، اور پھر دوسری بات سن کر جو ہے وہ رونے لگی۔
حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ دو باتیں کون سی تھی جو حضور علیہ السلام نے وصال کے قریب سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی نے وہ باتیں جو ہے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ابھی کسی کو نہیں بتائی تھی، سب سے پہلے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وصال کے قریب جو باتیں ارشاد فرمائی، میں نے سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا وہ دو باتیں جو حضور نے تمہیں بتائی تھی وہ کون سی باتیں ہیں، وہ مجھے بھی بتا دو۔ سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال کے قریب مجھے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک خوشی والی بات تھی، ایک غمی والی بات تھی۔ خوشی والی بات یہ تھی کہ اے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اہل بیت میں سب سے پہلے جو ہے تم مجھے آ کر جو ہے وہ ملو گی، یعنی سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا۔ اس بات پر مجھے خوشی ہوئی کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملوں گی۔ اور جو غمی والی بات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی میرا انتقال ہونے والا ہے، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیو، اس بیٹی پر کیا جو ہے وہ قیامت گزرتی ہے کہ جب اس کا باپ اس کے سامنے کہہ رہا ہو کہ بیٹی میرا انتقال ہونے والا ہے، اور بیٹی پھر اتنا باپ سے محبت کرنے والی ہو، باپ بیٹی سے محبت کرنے والا ہو، تو پھر باپ کا کیا انداز ہوتا ہے، بیٹی کا کیا انداز ہوتا ہے۔ یہ تو عام مسلمان کی بات ہے، لیکن سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ساتھ میں سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور ان کو ارشاد فرما رہے ہوں، بیٹے میرے انتقال ہونے والا ہے، بیٹی میرا انتقال ہونے والا ہے، تو کیا گزری ہوگی سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، میری آل سے الفت کرو، میری آل سے پیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی برکت سے تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ گھر والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ ایسے گھر والے ہیں کہ جب انسان ان سے محبت کرتا ہے، انسان ان سے پیار کرتا ہے، انسان اپنی عقیدتوں کا اظہار اور محبتوں کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی بہتر فرما دیتا ہے، قبر کو بھی بہتر فرما دے گا، اور کل بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا یہ حضور کے گھر والے کھانا کھلاتے ہیں محبت سے مسکین کو، یتیم کو، اور فقیر کو، اور قیدی کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کرام کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور کے گھر والے ایسے گھر والے ہیں کہ جہاں خود بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے ہیں، اور سائل سوال کر لے کہ مجھے جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ چاہیے، تو یہ حضور کے گھر والے ایسے ہیں، خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں اور سامنے والے کو بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے پیار کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم بھائی سے محبت کرتے ہیں، اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں، والدین سے محبت کرتے ہیں، لیکن آل نبی اولاد علی سے محبت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے اوپر فرض فرما دیا ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تبلیغ کے بدلے، میں واعظ و نصیحت کے بدلے کچھ تم سے سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے پیار کرنا، میرے گھر والوں سے عقیدت رکھنا۔ جب تم میرے گھر والوں سے محبت کرو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما دے گا، آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ سنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت عطا فرمائے۔